بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو، میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کو انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوست یہاں سبسکرائب کا بٹن کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اسلامی تاریخ، اسلام نے بہت عروج دیکھا ہے، بہت زیادہ عروج، اتنی بڑی اسلامی سلطنتیں، ریاستیں قائم ہوئی ہو۔ عباسیہ سلطنت، مملوک سلطنت، فاطمی سلطنت، بنو امیہ کی امپائر خلافت، اس کے بعد جو ہے چار خلفائے راشدین ان کا دور، اس کے بعد جو ہے اپنا ہندوستان میں مغل امپائر، یہ بھی ایک اسلامی امپائر تھی، عثمانیہ سلطنت، اس کے بعد سلطنت مالی، تو یہ بہت ساری، سلجوق سلطنت، ایرانی امپائر، پرشین امپائر، اس کے بعد جو ہے گوک جو ترک اگوس سلطنت، تو یہ ساری وہ امپائریں تھیں جنہوں نے اپنا بہت زیادہ عروج دیکھا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو آج ویڈیو ہے، ویڈیو تو صرف ایک شخصیت کی ہلکا سا شارٹ ہے، اس کا میں نے تفصیل میں نہیں گیا۔ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے نا، میں پورا جو جس میں وہ جنگ، عظیم جنگ، اور وہ سلطنت، جس سلطنت کا وہ سپہ سالار بھی رہا، غلام بھی رہا، فوجی بھی رہا، پھر اس کے بعد وہ سلطنت کا سلطان بنا، مملوک سلطنت، اس پہ میں باقاعدہ ایک مکمل ویڈیو پوری بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ابھی جس تاریخی شخصیت کی طرف ہم جانے والے ہیں، اس کی جو ہے آج میں آپ کو تھوڑی سی شارٹ سا خلاصہ تو شروع کرتا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نئی نسل سرے سے ایسے ناموروں کے نام سے بھی واقف نہیں جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں میڈیا اور فلموں، فضول ڈراموں میں مشغول کیا گیا، جیسے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم، جن میں ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، فیس بک، ویگو وغیرہ شامل ہیں، تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ایمان افروز کارناموں سے بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہ عقابی روح پیدا نہ ہو، باوجود اس کے کہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح اس ذہین و فطین اور دلیر و بے باک ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ و سازش کے تحت بڑی سنگ دلی، مہارت اور عیاری سے ممکنہ حد تک مٹا دیے گئے، لیکن کچھ مدھم نقوش ابھی بھی سلامت ہیں۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ انگنت زبانیں بولنے پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں میں ان کی زبان میں، اور اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ ایک عظیم سپہ سالار تھا، اور اس سے بھی پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے وہ دھکے کھاتا پھرتا رہا، لہذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کر لی تھی، یعنی کہ وہ مختلف علاقوں میں ایک غلام کی طرح بکتا رہا، دھکے کھاتا رہا، مزدوریاں کرتا رہا، اور جہاں جن علاقوں میں گیا وہاں ان علاقوں کی وہ زبان بڑی اچھی طرح سے بولنا اور سمجھنا سیکھ گیا۔ وقت کی آنکھ نے اسے کبھی ایک گڈریے کی صورت میں دشت قیچاق میں بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ آسمان نے اسے کبھی دمشق شہر میں بردہ فروش ہوتے غلاموں کی منڈی، جہاں غلام بکتے ہیں، بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا۔ کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکریوں اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزمگاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں دیکھ لیا۔ رزمگاہ تربیت گاہ، جو جنگی فنون حرب جو ہوتے ہیں جہاں سکھائے جاتے ہیں، وہاں سے تربیت گاہ کو یا ٹریننگ سینٹر۔ اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے اعلیٰ سالار کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ بیرل لیڈیم اس کے متعلق لکھتا ہے
اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے خود ہی دشمن کی مخبری بھی کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا، کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کسی تیز رفتاری کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور ہلاکو خاں مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک دن ایک منگول مغفی کے بیس میں وہ اکیلا اور تنہا ہلاکو خاں کی سلطنت میں داخل ہوا اور کریا چل کر جاسوسی کرتا رہا۔ چونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا اور جاسوسی میں بھی مہارت کا حامل تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک دکان میں کھانا کھایا اور اپنی شاہی انگوٹھی جان بوجھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دی یا چھپا دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں آ گیا اور ایک قاصد بھیجا ہلاکو خاں کی طرف، اسے بتایا کہ میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خاں نے مسلمانوں کے سلطان کی اس جرأت اور جسارت پر ششدر رہ گیا اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کو واپس بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو ان پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اس قدر جرأتی اور جرأت مند اور اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنا لیے تھے، چوکیاں جن کو سرحدی چوکیاں بھی کہتے ہیں، سرحدی قلعے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی ظاہر کا لباس پہن کر بیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے قاصد اور ایلچی کا روپ بدلا اور جنگل میں سے ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن پکڑ کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں حاضر ہوا اور اسے وہ شکار پیش کر کے کہنے لگا، الملک الظاہر عالی جاں، مجھے مصر کے سلطان نے بھیجا ہے، پتہ چلا ہے کیونکہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں ہیں، لہذا انہوں نے تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے اور اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سلطان جب گفتگو کرنے اور شکار بادشاہ انطاکیہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دنوں بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسے ناقابل یقین مصر کے سر انجام دینے والے عین جالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر، عین جالوت کی وہ مشہور جنگ تھی جس میں پہلی بار منگولوں کو اور خاص کر ہلاکو خاں کو شکست ہوئی تھی، اور وہ شکست دینے والا یہی سلطان تھا، سلطان رکن الدین بیبرس، جو پہلے ایک غلام تھا، پھر ایک فوجی بنا، پھر سپہ سالار بنا، پھر اس کے بعد مصر مملوک سلطنت کا سلطان بنا۔ منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والوں کو سرِ بازار گھما کر ذلیل و رسوائی عطا کر کے اس نادر و نایاب اور جاہ و جلال کے مزین ہستی کا نام رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس منگولوں کی فتوحات اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اپنی دہشت کا سکہ جما کر حکومت کرنے والے ہلاکو خاں کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتائیں گے کہ اللہ پاک کے لیے لڑنے والے
کبھی شکست تسلیم نہیں کرتے، اور پھر وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا سلطان رکن الدین بیبرس اپنے قول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا، باوجود اس کے کہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اس ذہین و فطن اور دلیر و بے باک ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ اور سازش کے تحت بڑی سنگ دلی اور مہارت اور عیاری سے ممکنہ حد تک مٹا دیے گئے، لیکن کچھ مدم نقوش ابھی بھی سلامت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کر دیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے۔ تو ابھی میں یہی بات میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ٹک ٹاک، ویگو، فیس بک، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، یہ سارے ہماری تاریخ کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کے تحت لانچ کیے گئے ہیں، تاکہ ہم اپنی تاریخ سے، اپنی ان عظیم ہستیوں سے اور ان کے کارناموں سے دور ہو جائیں۔ اور ہم دیکھیں، ہمارے آقا دو عالم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اسلام غالب آئے گا، تو اس چیز سے ہی وہ لوگ ڈرتے ہیں، اس چیز کا ہی ان لوگوں کو بہت بڑا خوف ہے کہ اسلام غالب آنا ہے، اور آنا بھی خراسان کے علاقے سے، یہاں پاکستان اور افغانستان، یہ خراسان کا علاقہ تھا، یہاں سے یہ سارا جو سنیریو ہے یا غزوہ ہند ہوگا، اس کے بعد یہاں سے لشکر نکلیں گے۔ تو اس پہ میں پھر کبھی انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، تو ابھی موضوع پھر اور طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں فیس بک وغیرہ، یہ سب جو سوشل میڈیا شیطانی پلیٹ فارم ہے، یہ ایک سازش کے تحت لانچ کیے گئے ہیں، لیکن دیکھیں ہر چیز کا استعمال نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، اور وہ استعمال کرنے کی سوچ پہ ہے۔ پازیٹیو مائنڈ کا بندہ اس کا اچھا استعمال کرے گا۔ آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو یوٹیوب پہ تلاوت قرآن پاک ہیں، نعتیں ہیں، اور بہت ساری اسلامی چیزیں، اسلامی تاریخ ہے، اور اگر اس پر کچھ انٹرنیٹ پر کچھ آپ نے گند دیکھنا ہے تو وہ آپ کی سوچ پہ، آپ کے استعمال پہ، آپ اس کو گند کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسا انسان کا دماغ ہوگا ویسا اس کا استعمال ہوگا۔ تو لہٰذا میں بس، میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں اپنی اس تاریخ کو، ان عظیم ہستیوں کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، آپ پہ آشکار کرنا چاہتا ہوں، جو ماضی کے جروکوں میں کہیں کھو گئے ہیں، جن پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری سانسیں ہیں، میں یہ پردے اتاروں گا اور یہ معلومات ساری اکٹھی کر کے آپ سب دوستوں تک پہنچاؤں گا۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، وہی 3 باتیں جو قائد کا فرمان ہے: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں پہ کاربند فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔